الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے جسموں کو بھی پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ روحوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ جسم اور روح کو پیدا کیا، بلکہ جسم اور روح کو اپنی بقا کے لیے جن سامانوں کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان سامانوں کو بھی پیدا کیا۔ جسم چونکہ مادی تھا تو اس کو اپنی بقا کے لیے مادی سامانوں کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مادی سامان پیدا کیے، اور روح ایک امر لطیف تھا، اس کو اپنی بقا کے لیے روحانی سامانوں کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے روحانی سامانوں کا انتظام کر دیا۔ مادی جسم روٹی، کپڑے اور مکان کا تقاضا کرتا تھا اپنی بقا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان کا انتظام کر دیا۔ اور روح ایک امر لطیف تھا، اس کو روحانی سامانوں کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے روحانی سامانوں کا انتظام کر دیا، یعنی اس کے لیے علم و معرفت اور ایمان کا انتظام کر دیا، اور اس کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام بھیج دیے، جو انسانوں کی روحوں کی بقا کے لیے، ان کی حیات اور زندگی کے لیے علم و معرفت اور ایمان کا انتظام کرتے رہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں نبی آتا رہا اور اپنے وقت کے انسانوں کو ان کی روح کی بقا کا سامان مہیا کرتا رہا۔ سعادت مند لوگوں نے ان سامانوں کو حاصل کر کے اپنی روحوں کے ایمان کو زندہ رکھا، اور جو خائب اور خاسر ہونے والے بد نصیب تھے وہ اس نعمت سے محروم رہ گئے۔ بلکہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے زمین کی 3 قسمیں ہیں کہ بعض زمین تو بالکل چٹیل زمینیں ہوتی ہیں، ان پہ اگر بارش برسے تو اس پر بارش کا پانی ٹھہرتا نہیں ہے، بلکہ وہ آگے بہہ جاتا ہے اور وہ چٹیل کی چٹیل محروم رہ جاتی ہیں۔ بعض زمینیں وہ ہیں کہ جب ان پر بارش برستی ہے تو اس پانی کو جمع کر لیتی ہیں، تو وہ تالاب اور نہروں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو انسانوں اور حیوانوں اور زیرو مخلوق کے لیے گویا کہ وہ ایک بقا کا ذریعہ اور نعمت بن جاتی ہیں۔ اور بعض زمینیں وہ ہیں کہ جو پانی کو روکتی نہیں بلکہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، جذب کرنے کے بعد مزید نعمتیں اس زمین میں سے اگاتی ہیں، چنانچہ فصلیں اگنے لگتی ہیں، پھل پھول اگنے لگتی ہیں، اور اس کے اندر جو پھل فروٹ اگنے لگتے ہیں، تو گویا کہ زندگی کی نعمتیں وہ انسانوں کو اور حیوانوں کو مہیا کرتی ہیں۔
فرمایا بالکل اسی طریقے سے انسانوں کی قلوب کی زمین کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ بعض قلوب وہ ہیں کہ جب علم و معرفت و ایمان کی بارش ان کے اوپر برستی ہے تو وہ اس کو لیتے نہیں ہیں، بلکہ چٹیل زمین کی طریقے سے وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ علم و معرفت کی بارش ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور وہ بد نصیب رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں کہ علم و معرفت اور ایمان کی بارش جب ان کے اوپر برستی ہے تو اس کے اپنے اندر روک لیتے ہیں اور اس روک کر آگے لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، خود تو فیضیاب ہوتے ہی ہیں لیکن آگے لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں، تو گویا کہ بعد کی انسانیت اس سے فیض اٹھاتی رہتی ہے اور علم ایک سے دوسرے کے سینے میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اور تیسرے فرمایا کہ وہ قلوب ہیں کہ جن پر بارش برستی ہے تو وہ نہ صرف اس کو روک کے رکھتے ہیں بلکہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور جذب کرنے کے بعد مزید علوم و معارف اس کے اندر سے استنباط کر کے آگے انسانوں کو پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ علم کی ایک بات کو اپنے سینے کے اندر لیتے ہیں تو اس ایک بات سے 10 باتوں کا استنباط کر کے وہ آگے انسانوں تک اس پیغام حق کو پہنچاتے ہیں۔ تو گویا کہ پہلی زمین تو ان لوگوں کی ہوئی کہ جو کہ بد نصیب اور محروم ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، گویا کہ عوام الناس ہیں، بس وہ اس کو نہ لے پاتے ہیں نہ اس کو جذب کر پاتے ہیں، وہ ایک عوام کی سی کیفیت ہے۔ لیکن دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں، وہ محدثین ہیں کہ جو حدیثوں کو حفظ کر لیتے ہیں، حدیثوں کو یاد کر لیتے ہیں اور حفظ کرنے کے بعد ان حدیثوں کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہتے ہیں۔ بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، یہ سندیں چلتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد وہ پیغام ہدایت پہنچتا ہے۔ یہ محدثین جو حدیث یاد کر لیتے ہیں لیکن اس میں سے مسائل کے استنباط کا وہ ملکہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تیسری وہ زمین ہے قلوب کی جو فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، ابن حنبل ہیں، یہ وہ فقہا ہیں کہ جو ایک حدیث سے 100 مسائل کا استنباط کرتے ہیں، جو ایسا جذب کر لیتے ہیں علم کو اپنے اندر کہ ایک حدیث سے 100 مسئلے نکالتے ہیں اور علوم و معارف آگے سے آگے پھیلتے ہیں۔ شریعت کا ایک مسئلہ سنتے ہیں، اس سے آگے 10 مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ قلوب کی زمین، اس سے مراد فقہا ہے، فقہا اور یہ وہ مجتہدین ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بہت بڑے محدث تھے امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ایک شخص امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا کہ حضرت یہ ایک مسئلہ بتا دیجیے۔ اب ان کو مسئلہ جو میں سنا، غور کیا، حدیثوں میں غوطے لگائے، جو ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد تھی، ایک حدیث کو دیکھا، مسئلے کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ بھئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، جا کے نعمان بن ثابت سے پوچھ۔ نعمان بن ثابت کون ہے؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کا نام ہے۔ کہا کہ نعمان بن ثابت سے جا کے پوچھ، اور جو وہ جواب بتائے مجھے بھی بتانا۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ صاحب نے جب سوال کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب بتا دیا۔ اب یہ شخص واپس آیا اور جا کے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ امام صاحب نے یہ بتایا۔ کہا کہ ریفرنس، تو ریفرنس امام اعظم نے جو دیا تھا وہ حدیث ذکر کی، کس حدیث سے استنباط کیا۔ امام اوزاعی حیران ہو گئے، کہا کہ 30 سال سے حدیث مجھے یاد ہے لیکن مجھے یہ خبر نہ ہوئی کہ اس حدیث میں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ واقعی امام اعظم ابو حنیفہ جیسے جو لوگ ہیں کہ یہ اطباء ہیں، اطباء نحن السیادہ، وہ طبیب ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، نحن السیادہ، ہم پنساری ہیں، ہم فارمیسسٹ ہیں، ہمارے پاس دواؤں کا تو ڈھیر لگا ہوا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کون سی دوا کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ڈاکٹرز ہیں، ان کے سامنے دوا بھی ہے اور دوا کی خواص بھی ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ دوا کس کام میں آتی ہے۔ ہمیں حدیث تو حفظ یاد ہے لیکن حدیث سے کیا کیا مسائل نکلتے ہمیں وہ پتہ نہ چل سکا۔ تو واقعی ہم الاطباء نحن السیادہ، واقعی وہ تو طبیب ہیں، وہ حکماء ہیں اور ہم پنساری ہیں، دواؤں کا اسٹاک تو ہمارے پاس ہے، اس کے حقائق پتہ نہیں۔ یہ وہ محدثین کی زمین یا حدیث محفوظ، اور یہ فقہا کہ وہ محفوظ حدیثوں میں سے مسائل کا استنباط کر رہا ہے۔
اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے قلوب ہیں. ایک تو عوام الناس ہیں کہ جو نہ تو اس کو یاد کر پاتے ہیں نہ استنباط کر پاتے ہیں، اور دوسرے محدثین ہیں کہ جو حدیثوں کو یاد کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، آگے سے آگے پہنچا دیتے ہیں، اور تیسرے فقہاء ہیں کہ وہ ان کو جو حدیث یاد ہوتی ہے ایک ایک حدیث میں سے سینکڑوں مسائل استنباط کرتے ہیں. اس پر مجھے واقعہ یاد آیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے علم و تقوی کا بہت بلند مقام ان کو عطا کر رکھا تھا، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد بھی ہیں. ایک مرتبہ ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ مصر اپنے استاد کو ملنے کے لیے گئے. استاد کو ملنے کے لیے گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میرا اتنا بڑا جلیل قدر امام میرا شاگرد میرے پاس آ رہا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے استقبال کا انتظام کیا. بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے گھر میں کو ٹھہرایا. رات میں جب کھانے کا وقت ہوا، کھانا جب سامنے رکھا تو ابن حنبل رحمۃ اللہ نے خوب کھانا کھایا، خوب کھایا. اور اس کے بعد پرانا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ کمرے میں کونے میں ایک کھرا سا بنا ہوتا تھا جس پہ لوٹا پانی کا رکھا، وہیں وضو کر لیا اور ساتھ نماز پڑھ لی. تو بچیوں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے پانی کا لوٹا بھی کھرے میں رکھ دیا کہ رات تہجد کے لیے اٹھیں گے، وضو کریں گے اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے. پانی کا لوٹا رکھا. اب ابن حنبل رحمۃ اللہ نے کھانا دبا کے خوب کھایا. اس کے بعد سو گئے. صبح عین فجر کی نماز کا جب وقت ہوا تو فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد فجر پڑھنے چلے گئے. ادھر بچیوں نے جب کمرے میں آ کے جھانکا تو حیران ہو گئے. ایک تو دیکھا کہ رات کھایا خوب تھا، اور اللہ والے تو اتنا کھاتے نہیں، تو آدھی چپاتی کھا لی، باقی ذکر اللہ سے زندہ رہتے ہیں، اور انہوں نے تو دبا کے کھایا. اور ادھر دیکھا کہ رات بھر سوتے رہے، تہجد کے لیے اٹھے بھی نہیں کیونکہ لوٹا پانی کا ویسے ہی پڑا. اس کا مطلب تہجد کے لیے وضو بھی نہیں کیا اور سیدھا بس فجر کے لیے چلے گئے، تہجد بھی نہیں پڑی. بڑی پریشان ہوئی وہ بچیاں کہ ابا تو کہتے تھے کہ بڑا امام ہے، راتوں کو اٹھ کے عبادتیں کرتا ہے، بڑا اللہ والا ہے، اور مجھے فخر ہے اپنے اس شاگرد پر. یہ عجیب نظارہ. اب جب وہ واپس آئے فجر کی نماز پڑھ کے تو بچیوں نے ابا کو گھیر لیا. کہا کہ ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ادب کی وجہ سے ہم پہلے تو بولی نہیں. ایک تو رات کو کھایا خوب آپ کے شاگرد نے جو اتنے بڑے امام، پھر ہم نے پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا کہ تہجد میں وضو کریں گے، وہ پانی کا لوٹا بھی ویسے پڑا، وضو بھی نہیں کیا، مطلب تہجد ہی نہیں پڑی. اور پھر فجر کی نماز کے لیے آپ کے ساتھ چلے گئے، وہی مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھ لی ہوگی. تو یہ آپ کہہ رہے کہ بہت بڑا آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، اور یہاں معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ابن حنبل اتنا بدل گیا ہے، حالانکہ یہ تو بہت اچھا آدمی تھا. اب یہ جناب ناشتے کے وقت آئے، بیٹھے، اب اپنے شاگرد سے سوال کرتے ہیں کہ ابن حنبل تمہیں تو میں نے جب چھوڑا تھا تو بڑا اچھے حال میں چھوڑا تھا، اور تو نے بڑا نام کمایا اور بڑی خدمت دین میں مصروف ہے، لیکن یہ میں ذاتی احوال جب میں نے دیکھے تو میں تو صبر کرتا رہا، لیکن آخر بچیوں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ نے ایک تو کھایا رات کو خوب کھایا، جبکہ تمہارا یہ مزاج تو نہیں تھا، تم تو آدھی چپاتی کھاتے تھے، تھوڑی سی روٹی کھاتے تھے، اور پھر رات بھر سوتے رہے، تہجد بھی نہیں پڑی کیونکہ وضو جو ہے وہ ان کا پانی ویسے کا ویسا پڑا. یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں عقل مند کہ جو دیکھو وہ الگ ہے، جو سمجھو وہ الگ ہے. بس اب دیکھتا کچھ اور ہے اور جو آپ نے سمجھا وہ کچھ اور ہے. اس لیے جب تک ویریفیکیشن نہ کر لو اس بات کی کہ جو دیکھا اور جو سمجھا دونوں سیم ہیں، اب آگے کوئی حکم لگاؤ. یہ نہیں کہ دیکھتے ہی بول دیا کہ یہ کیا ہوا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ایک خاتون سے باتیں کر رہے ہیں، خاتون سے باتیں کر رہے ہیں، اور مغرب کا رات کا اندھیرے کا وقت ہے. ایک انصاری صحابی گزرا،
آپ نے آواز لگائی اے فلاں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری بیوی میمونہ ہے، یہ مجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ تھوڑا سا ہلکا کرو بھائی، کیوں چکا کر خیال کرو میری تقریر کو خراب کرتے ہیں۔ تو یہ میری بیوی میمونہ ہے، یہ جو مجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ تو وہ بولا کہ حضرت خدا نہ خواستہ میں آپ کے بارے میں ایسا خیال کروں گا؟ کہا کہ نہیں نہیں، شیطان جو ہے وہ دل کے اوپر جو چونچ لگا کے بیٹھا ہے، وسوسے ڈالنے کے لیے بیٹھا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کسی وقت میں وہ تمہارے کے اندر دل میں شبہ ڈال دے کہ رات کے اندھیرے میں محمد کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے مقام تہمت سے بچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ نہ سوچا جی چھوڑیے دنیا کیا ہے، ہم تو صحیح ہے نا بھائی، میں راہ چلتے جو ہے وہ کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہوں، میری بیوی ہے بھائی، گلے لگا رہا ہوں، میری بیوی پہ دنیا کا کیا ہے؟ نہیں، آپ مقام تہمت سے بچیں۔ ہر شخص تو نہیں کہے گا کہ اس کی بیوی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا سمجھے کہ یار کس عورت سے کیا بات کر رہا ہے۔ تو مقام تہمت سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے ایسی نوعیت پیدا کر دی کہ سامنے والے کو تہمت لگانے کا موقع ملا تو گناہ کے اندر ہم بھی شامل ہیں۔ بلکہ اس پر بڑا اچھا قصہ لکھا ہے امام اعمش اور امام اعرج کا۔ امام اعمش یہ استاد ہیں اور امام اعرج یہ شاگرد ہیں، یہ شاگرد ہیں، یہ شاگرد ہیں۔ اعمش کا مطلب ہے آنکھیں جس کی صحیح نہیں، چندیا کے چلتا ہے، اور اعرج کہتے ہیں جو لنگڑا کے چلتا ہے، لنگڑا۔ اب یہ دونوں چلے جا رہے ہیں بازار میں، اب ایک تو یوں چندیا کے چل رہا ہے، ایک لنگڑا کے چل رہا ہے، دونوں مولوی۔ اب سارا ماحول اور بازار دیکھ کے تو ہنسے گا نا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ امام اعمش نے اپنے شاگرد امام اعرج سے کہا کہ تم جو ہے دوسرے راستے سے جاؤ، میں اس راستے سے جاتا ہوں۔ کہ جی کیوں حضرت؟ کہا اس لیے کہ میں چدیا کے چل رہا ہوں اور تو لگڑا کے چل رہا ہے، تو سچویشن بڑی اور سی بن رہی ہے اور لوگ وہ ہنسنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو امام اعرج شاگرد نے کہا حضرت ہنستے رہے، وہی گناہ گار ہو رہے ہیں نا، ہمارا کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے تخلیقی طور پہ بنایا ہمیں ایسا، ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور ان کا ہے، وہ ہنسے گا تو انہیں کو گناہ ملے گا، ہمیں تو نہیں۔ کہا کہ نہیں، گناہ کا سبب بننا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ گناہ کا سبب بن رہے ہیں، ہماری یہ سچویشن جو ہے نا یہ سبب بن رہی گناہ میں مبتلا ہونے کا، تو وہ ہم پر بے ساختہ ہنس رہے ہیں، تو ہم سبب بن رہے ہیں، ہمیں سبب بھی نہیں بننا چاہیے، یا تم دوسرے راستے سے جاؤ میں دوسرے راستے سے جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں دین، اس کو کہتے ہیں مومن کی نظر۔ آج تو ہم تو خدا کی قسم ان کے معیار پر جب پرکھتے ہیں اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی ہے، اپنے وجود سے تعفن و بدبو آنے لگتی ہے۔ یار ہم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو یہ چلتے ہوئے زمین پہ چلنے والے کیڑوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کیا لوگ ہیں بھائی، کیا انسان ہیں، کس درجے کے لوگ ہیں کہ واقعی وہی لوگ ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے مصافحہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یار کیا آج ہماری سوچیں اس درجے کی ہیں، ہمارے اعمال و افعال اس درجے کے ہیں، اپنے میں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ جبکہ آج پرفیوم لگانے کا کتنا رواج، خوشبو میں رسا بسا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں، لیکن نہیں، ان کے پسینوں کے اندر وہ خوشبو آتی تھی جو آپ کے مشک کے عطر کے اندر بھی نہ آتی۔ ان کے پسینے بھی اتنے پاکیزہ تھے، ان پسینوں کو بھی محفوظ رکھ کے لوگ سونگتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ محفوظ کر کے شیشی کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ کہا کہ کیوں نہیں میرے پسینوں کو کیوں جمع کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ جس خوشبو میں ڈال دیں ایسی خوشبو پورے عرب میں نہیں ملتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کو پتہ چلا کہ ایک شاگرد کے بعد امام شافعی کا کرتا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو استاد، ان کو ملنے گیا تو امام شافعی نے وہ کرتا کہیں ہدیہ دے دیا، اور اس نے آ کے امام احمد ابن حنبل کو کہا استاد جی مجھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنا کرتا تحفہ دیا، ہدیہ دیا ہے، میرے پاس وہ تبرک۔ ابن حنبل نے کہا کہ مجھے دکھا سکتا ہے، چند لمحے کے لیے مجھے دے سکتا ہے؟
ہاں جی جی حضرت کرتا بھی. امام ابن حنبل کرتا لے کے گھر میں چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے, کرتا لپیٹ کے واپس آئے. کہا کہ حضرت خیریت, آپ نے کیا کیا؟ لے گئے پھر لے گئے, کیا کیا؟ کہا کہ بس جو میں نے کرنا تھا کرنا. کہا کہ حضرت ہمیں بھی تو پتہ چلے کیا کیا. کہا کہ جب میں نے سنا کہ میرے استاد کا کرتا تیرے پاس ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا استاد, اس کا کرتا اور تبرک تیرے پاس ہے, جس کرتے کو امام شافعی پہنتا ہے, جس کرتے کے امام شافعی کی پاکیزہ پسینے کی بوندیں رچی بسی ہیں, میں نے یہ کیا کہ کرتا لیا کے پانی میں گھول کے نچوڑ دیا, اور پانی میں نے پی لیا اور کرتا تجھے واپس کر دیا. اس لیے کہ اس کے پسینے کی جو بوندیں تھے اس کرتے کے, اس کے کرتے کے اندر جو جذب ہو گئی تھی, مجھے بس وہ چاہیے تھی. اس لیے کہ وہ پاکیزہ پسینہ جو اس کے وجود سے پھوٹا ہو گیا, آسمان و زمین کی عطر بھی اس کے سامنے ٹھہر گئی. آج ہمیں اپنے پرفیوم, اپنے عطر, اپنے بدن کی خوشبو اور ڈیوڈرنٹ بغل میں لگا لیا تو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے خوشبودار ہوں. خدا کی قسم کی خوشبو کی کوئی حقیقت نہیں. اگر باطن کے اندر اللہ کی محبت کی خوشبو نہیں, اللہ کے علم کے نور کی مہک نہیں ہے, ان خوشبو کی کوئی حیثیت نہیں. مٹی سے بھی بدتر. یہ وہ لوگ ہیں. ابن حنبل کی نگاہ کہاں گئی؟ کہا کہ چند لمحے کے لیے مجھے کرتا دے دے. اس کرتے کو نچوڑ کے پانی میں نے پی لیا, بس جو میں یہ حاصل کر رہا تھا مجھے مل گیا, اب یہ کرتا تو لے جا. روح تو ساری نکال دی. یہ ہوا. دوستو بزرگوں, خدا کی قسم ان لوگوں کے احوال دیکھتے سنتے ہیں اپنے وجود سے نفرت آنے لگتی ہے. جن مہک اور خوشبو کے اندر پھوٹتے ہیں اس مہک کے اندر بھی تعفن بدبو محسوس ہوتی ہے. ہماری کوئی حقیقت ہے کچھ بھی. یہ وہ فقہاء ہیں کہ جن کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا کھولا. امام شافعی نے کہا ابن حنبل تو کتنا بدل گیا, یہ تو نے کیا کیا؟ ساری رات سوتا رہا, تہجد بھی نہیں پڑی, پھر اتنا کھایا تو نے. اللہ اکبر. ابن حنبل رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ حضرت جب میں نے آپ کے گھر کے کھانے کا لقمہ اپنے حلق سے اتارا, خدا کی قسم ایسا لگا یہ کھانا نہیں ہے, خدا کا نور میرے قلب میں اترا. اتنا پاکیزہ اور حلال کھانا تھا, اتنا پاکیزہ اور حلال کھانا تھا. ایک ایک لقمہ وہ روٹی اور سالن نہیں تھا, وہ ایسے لگتا تھا جیسے خدا کا نور میرے قلب میں اتر رہا ہے. اس لیے میں نے دبا کے زیادہ سے زیادہ کھایا تاکہ میں اللہ کے نور کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر اتاروں. اور اس کے بعد جب میں لیٹا ہوں سونے کے لیے, کہا کہ حضرت اللہ کی قسم ساری رات سویا نہیں ہوں, چھت پر میری نظر تھی, اس کھانے کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا. میں نے رات میں لیٹے لیٹے ایک حدیث سے 100 شریعت کے مسئلے نکالے, 100 شریعت کے مسئلے میں نے نکالے. لہذا میں اسی عشاء کے وضو کے ساتھ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اس لیے لوٹے کے پانی کی استعمال کی ضرورت پیش کی ہے, اور اسی وضو کے ساتھ میں نے فجر کی نماز پڑھ کے آپ کے ساتھ ہے. میرے دوست بزرگ کو یہ بولو, آج ہمیں فقہ کا استنباط سمجھ میں نہیں آتا, آج ہمیں ان کا اجتہاد سمجھ میں نہیں آتا. آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں جی چھوڑو فقہ کیا ہوتے ہیں, مجتہدین کیا ہوتے ہیں, ہم تو قرآن حدیث مانتے ہیں. ارے قرآن حدیث کو اس کا مطلب تو انہیں سمجھا ہی نہیں ہے. یہ وہ قلوب ہیں کہ جن قلوب کو اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ان کے قلب میں اترتی ہے اور ان کے قلب میں سے 100 شریعت کے مسئلے پھوٹتے ہیں. ایک بیج زمین کے اندر تم بولتے ہو, وہ زمین 100 شاخوں کا ایک درخت پیدا کر دیتی. یہ وہ قلوب کی زمین ہے. اور تم کہتے ہو قرآن حدیث, اللہ اکبر. یہ لوگ اگر قرآن حدیث سے ہٹ گئے تو پھر کائنات میں قرآن حدیث پر قائم رہنے والا کوئی نہیں. یہ وہ فقہ ہے. تو فرمایا کہ تیسرے درجے کی زمین, تو اس طریقے سے فقہ کی زمین گویا کہ قلب کی زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں, کیونکہ دل پاکیزہ ہے, علم و معرفت سے منور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کہ غیب کے علم کے ساتھ ایک نسبت قائم ہے, اور غیب کے خزانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلب پر القاء کر رہے ہیں, مکاشفات ہو رہے ہیں اور علوم کھل رہے ہیں. اور یہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں
کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارے علوم بند کر دیے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو عطا کیا، اور انبیاء سے درجہ بدرجہ پھر آگے یہ وراثت چلتی رہی۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ اور فرمایا کہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار کی نہیں، ان کی وراثت علم کی وراثت ہوتی ہے، اور یہ علم کی وراثت یہ علماء کے اندر چلی آ رہی ہے، محدثین میں، فقہ میں، مجتہدین میں، علماء ربانیین میں، علماء حقانی میں، یہ آگے سے آگے قیامت تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وہ سارے کے سارے علوم سورۃ فاتحہ میں اللہ نے بند کر دیے، وہ علم شریعت ہو، علم طریقت ہو، علم حقیقت ہو، سارے کے سارے علوم اللہ نے سورۃ فاتحہ میں بند کر دیے ہیں۔ اس لیے تو سورۃ فاتحہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی سورت تورات انجیل پہلی آسمانی کتابوں میں بھی نہیں اتری، بلکہ خود قرآن کریم میں بھی اس کی مثل اس کے درجے کی کوئی صورت نہیں، تو سارے علوم کا خلاصہ اللہ میں فاتحہ میں بنا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔